اب اسلامی تاریخ کا آج ذی الحجہ کی 25 تاریخ ہے، انشاءاللہ منگل کے دن چاند دکھے گا تو ماہ محرم الحرام کی 4 شعبے کو 1 تاریخ ہوگی اور اسلامی سال کا نیا سال ماہ محرم الحرام کا حرمت والے 4 مہینوں میں سے 14 مہینہ اور اسلامی اعتبار سے پہلا مہینہ، اسلامی اعتبار سے پہلا مہینہ اور اسلامی سال کا 1440 پر 7 چل رہا ہے، 1440 پر 8 4 شنبے کو 1 تاریخ سے انشاءاللہ شروع ہوگا۔ اور ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اور آپ کو خوشیاں نہیں بنانا ہے۔ شریعت میں نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے کسی بھی طرح کے خوشیاں نہ پیدا ہونے پر، نہ کسی چیز کے آنے پر، نہ کسی چیز کے جانے پر خوشیاں بنانا نہیں ہے، بلکہ آنے پر جانے پر اللہ سے جڑنا ہے۔ کس سے جڑنا ہے؟ آنے پر جانے پر کس سے جڑنا ہے؟ دیکھو کتنا بہترین اللہ نے ہمیں شریعت میں پیدا فرمایا۔ آنے پر جانے پر کیا کرنا؟ کس سے جڑنا جی؟ اللہ سے۔ دیکھیں بچہ پیدا ہوا، شریعت کیا بولتی ہے؟ شریعت کیا بولتی ہے جی؟ بچہ پیدا ہوتے ہی بولو جی کیا کرنا؟ گھٹو بولو بھائی۔ ہاں، پیدا ہوتے ہی پہلا اللہ اکبر کی آواز اس کے کان میں پڑنا چاہیے۔ کس سے جوڑو؟ اللہ سے۔ مر گیا، مرتے ہی کیا کرو جی؟ مرتے ہی کیا کرو؟ اسے جنازے کی نماز، اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے دعا کر کے، بھائی یہ الگ بات ہے کہ مرنے کے بعد اس کو رکھتے ہیں، وہ ہمیں اور تمہیں دیکھ لینے کے واسطے رکھتے ہیں، ورنہ شریعت میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 3 چیزوں کے اندر دیری نہیں کرنا چاہیے، ان میں سے ایک چیز کون سا جی؟ تھا کیا اتنا ہی بولا؟ ابھی بھول گئے تم لگا؟ کس میں دیر نہیں کرنا چاہیے؟ جب آدمی مر جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب آدمی مر جائے تاخیر مت کرو، فوراً دفناؤ۔ لیکن یہ الگ بات ہے، آج کل جو ہے یہ بھی ایک رسم بن گیا ہے، انانا ایک ایک دن لوگ تاخیر کر رہے ہیں، حالانکہ گناہ ہے، غلط ہے۔ مرتے ہی جتنا جلد ہو سکے اس کو تدفین کر دینا چاہیے۔ کسی کے دیکھ لینے سے کیا ہونے والا ہے میرے بھائی؟ اس سے اچھا ہے کہ جہاں ہے وہیں سے وہ قرآن پڑھ کر بخشے بیچارے کے لیے فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے والے کون کس کی سنتا ہے؟ کون کس کی سنتا ہے؟ سب اپنی اپنی چلتا ہے۔ کیا جی؟ کون کس کی سنتا ہے؟ سب بولو جی اپنی اپنی چلتا ہے۔ جب مریں گے تب پتا چلے گا، تب مریں گے تب پتا چلے گا کون یہ بولنے والا تھا، بھائی بولتے تھا ہم عمل نہیں کر رہے تھے۔ یہ سب کب پتا چلے گا؟ جب ہمارے اور آپ کے آنکھیں بند ہوئیں گے تب ہماری باتیں آپ کو یاد آئے گی، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ الغرض میں کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ ہمارے پاس ہماری شریعت میں آنے پر جانے پر اللہ سے جڑنے کی حکم ہمیں شریعت دیتی ہے۔ اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ اذان دو۔ جب بندہ مر جاتا ہے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ جنازے کی نماز پڑھو، دفن کرو۔ اسی طرح جب ہمارا نیا سال آ رہا ہے ہمیں یہ شریعت حکم دیتی ہے، بھائی جو زندگی تمہاری سے گزر گئی اس کا محاسبہ کرو کہ تم نے اللہ کے کتنے نافرمانیاں کیے ہو۔ تم محاسبہ کرو کہ گزری ہوئی زندگی کے اندر ہم نے کتنے نمازوں کو قضا کر دیا۔ تم نے زندگی کے اندر جو گزرا ہوا زندگی تم نے گزار دیا، وہ صفحے جتنے گزرے ہیں، وہ کتاب کے ورق جو پیچھے چلے گئے ہیں، وہ کتنے صفحوں کے اندر تم نے کتنے نیکیاں کیے ہیں، کتنے گناہ کیا ہے، اس کو پلٹ کر دے۔ اگر ورق جو پلٹ گئے، جو گزر گیا،
اللہ سے شکر ادا کرو، آنے والے صفوں کو بھی اس سے اچھا لکھنے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ اکبر اگر غلط گزرے، نمازیں قضا ہوئے، گناہ تم سے ہو گئے، حرام خوری تم سے ہو گئی، اللہ کی نافرمانی تم سے ہو گئی، اللہ سے توبہ و استغفار کرو اور آنے والی زندگی کو اللہ سے صحیح گزارنے کا عہد اور صحیح طور پر گزارنے کا اللہ سے دعا کر کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ کیا ہو گیا بھائی؟ سمجھ میں آ رہی بھائی بات؟ نئے سال سے ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ سے توبہ استغفار کر کے ہمیں آنے والے سال کے لیے اللہ سے عافیت کا، استقامت کا، دین پر مر مٹنے کی دعائیں اللہ سے ہمیں کرنا ہے، اور گزرے ہوئے زندگی کا اللہ سے معافی مانگنا ہے، اور اللہ سے درگزر کی دعائیں کرنا ہے کہ اللہ جو زندگی ہماری گزر گئی ہے اس کے اندر جو کوتاہیاں، جو نافرمانیاں ہو گئی ہے، اسے معاف فرما دے اور آنے والی زندگی کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ہمیں شریعت دیتی ہے، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔